آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جہنم میں صرف کافر جائیں گے یا مسلمان بھی جائیں گے۔ تو اس پر میں اللہ کے پاک کلام سے چند مثالیں پیش کروں گا، کیونکہ ہمیں کچھ دھوکے میں ڈالا گیا ہے کہ میں 3 بندوں کا مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ پہلے تو اس کا سمجھاتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھا اور زمین نے بھی اپنا پانی نکال دیا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، جب پانی پہاڑ تک پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام کی نظر سامنے اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کیا کہنے لگا؟ سورۃ ہود آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بیٹے کافروں کے ساتھ نہیں جا، ان سے کٹھے مت ہو جا اور میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ تھوڑا قرآن کو سمجھنا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال سآوی الی جبل، وہ میں پناہ لے رہا ہوں ابا جان جبلوں پر، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے میری حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحمہ، نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ ہی بچائے وہی بچے گا، نہیں تو کائنات میں کوئی نہیں بچے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اب یہ باتیں چلی رہی تھی بیٹے سے کہ بیچ میں سے ایسی شولی پانی کی آ گئی، موج آ گئی کہ اس کا بیٹا ڈوب گیا، چلا گیا پانی میں اور ڈوبنے لگا۔ اس وقت اس باپ کا کیا حال ہوگا جو اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا ڈوب رہا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہو میرے بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے پکار اٹھا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اپنے رب سے التجا کرنے لگا، دعا مانگنے لگا، پکارنے لگا۔ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، ان ابنی من اہلی، واللہ یہ میرا بیٹا ہے، تحقیق یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں ہے، یعنی ماننے والا ہے، میرا تابع ہے، میرا ماننے والا ہے، کیونکہ وہ ذات تو مسلمان تھا نا۔ کیا بتایا؟ ان وعدک الحق، کیونکہ تیرا وعدہ حق ہے۔ تو نے وعدہ کیا تھا میرے مالک کہ جس نے بھی تجھے مانا تو میں اس کو بچاؤں گا۔ یہ مجھے مانا تو ہے نا میرے بیٹے نے، میرے پر ایمان تو لے کر آیا ہے نا، تبھی تو نوح کہہ رہا تھا نا۔ اگر نہیں لے آتا تو نوح کیوں کہتا؟ دوسرے بندے نہیں ڈوب رہے تھے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا وضاحت ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ حق ہے، میرا بیٹا بھی ہے، مجھ پر ایمان بھی لے کر آیا ہے، تو حکم الحاکمین ہے میرا مالک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں نہیں ہے۔ کیا اللہ نے یہ کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ او اللہ کے بندے سمجھ جاؤ، خدا را ہمیں راستے سے ہٹایا گیا ہے، بہت دور کر دیا ہے ہمیں دین سے، اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمیں واپس آنے کی جگہ بھی نہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
دیکھو نا، اگر کافر ہوتا تو یہ کیوں کہتا اللہ انہو عمل غیر صالح، کے عمل صالح نہیں ہے. یعنی میرے بھائی اب اندازہ کرو، یہ قرآن ہے. آپ قرآن کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، یا اپنوں کو مانیں یا قرآن کو مانیں کہ ایک نبی ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ نبی پر کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ ان کی دوستی جو تھی نا وہ مشرکوں سے تھی. ان کا اٹھنا بیٹھنا مشرکوں سے تھا، جو اللہ کے بھی دشمن تھے تو اس کے باپ کے بھی دشمن. عمل غیر صالح. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ مجھ سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں تھا. کیا تنوں کو علم کیا نہیں تھا یار؟ کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کیا علم نہیں تھا؟ کافر کا علم نہیں ہوتا، اگر ایمان لے کر نہیں آتا تو اس کا علم نہیں ہوتا. وہ اللہ کے بندے سمجھ جاؤ کہ لوگ جو سے کہتے ہیں اس کو نہیں مانو، کیا وہ نبی ہے اللہ کا، دانا ہے، حکمت والا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ایمان لے کر آیا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے. تجھے جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال مت کر. انی فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. آئندہ اسے سوال نہیں کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہو کہ وہ بندے کیا کر، کیونکہ ایمان کا تو کسی نبی کو بھی پتہ نہیں نا. اس کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ منافق تھے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ بتا رہا تھا. عبداللہ بن ابی ساتھ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، زکاتیں دے رہا تھا، لیکن اللہ جب بتاتا تھا. وہ اللہ کے بندے سوچو تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے کیا کافر نوح نے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم. واللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے. اللہ مجھے ابھی معاف کر دے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. او اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، مجھے معاف نہیں کیا، تو میں بھی خسارے والوں میں پڑ جاؤں گا. اللہ مجھے معاف کر. وہ میرے بھائی قرآن کو سمجھو یار، نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، اس کے لیے نبی یہ کہہ رہا ہے اللہ نے سفارش کا حق چھین لیا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ان کے عمل صالح نہیں ہے، اس لیے مجھ سے یہ چیز مت مانگا کر. تو ہم سوچیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا اٹھنا بیٹھنا اگر غلط لوگوں سے ہے تو تم 1000 بار سوچو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو، کس سے گھوم رہے ہو. من جامع المشرکین وسکن معہ فإنہ مثلہ، جو مشرکوں سے میل جول کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھی مشرک. وہ تیرا کبھی بھی سوچو دوست وہ نہیں ہونا چاہیے سوائے متقی کے. تیرے گھر کا کھانا بھی متقی کے سوا کوئی اور نہیں کھائے. اب آ جاؤ نبی کی، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کیا نبیوں کی بیوی کافروں سے وہ شادی کریں گے؟ وہ میرے بھائی سوچو. لکھنے والے تو لکھ دیں گے، ہمیں بربادی کے کنارے پر پہنچا دیں گے، کیونکہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم کہیں گے کہ ایک فتویٰ لگا دیں گے کہ نبی کی کوئی نیک صالح بھی کوئی کافر سے شادی نہیں کر سکتا ہے. آپ لوگ کرو گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر سے کرے گا. تو نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اے منکرو جو سفارش کے قائل ہو، سوچو جو کفر کرتے ہو، بے حیائی میں مہو، بچڑائی میں مہو، بے معنی میں مہو، دھوکے میں مہو،
رشوت میں نہ محو ہو، دو نمبری میں محو ہو، ملاوٹ میں محو ہو، بیاج میں سود میں محو ہو، ہر بےمانی کے کام میں محو ہو۔ سن لو کہ میرے دو نبیوں کی بیویاں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی کانتا آتا عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میرے صالحین پیارے نبیوں کے ساتھ رہ رہے تھی، جن کا ساتھ تھی، ان کے ساتھ تھی، ان کی زندگی گزار رہی تھی، ان کے بچوں کے مائیں تھی، ان کے گھر کی مالکانی تھی، اس کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہی تھی۔ پھر بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ کہ منکرو سن لو، اے سفارش کے قائل سن لو، اے سفارش کو ماننے والا کہ ہم جو چاہے کرے سفارش ہوگی، فلانا سفارش کرے گا، فلانا سفارش کرے گا۔ یہ قرآن سورۃ تحریم 28واں سپارہ کا آخری رکوع آیت نمبر 10 پڑھ لو۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے نیکان تا عبدین من عبادنا صالحین، میرے نیک سالیوں کے ساتھ تھی، فخانتاہما، انہوں نے کیا کی؟ خیانت کی نبیوں سے۔ ایک نے اپنے شوہر کا راز اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، بتا دیا۔ تم تو ٹھپ کرتے ہو چاپلوسی میں، چغل خوری میں، دو نبری میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین جہنمی جو ہے نا، ایک کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دوست جو چغل، لا تدخل جنت قاطع، اللہ کے رسول نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا کبھی۔ ہم تو بہت کچھ ہیں، ان کی بات ان سے، ان کی بات چغلی، ہنس ہنس کے چغلی کر رہے ہیں، ان کی بات اس کو پتہ ہے بیٹھے ہیں۔ اب یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ انہوں نے کیا نہ کیا شوہر کے پاس صرف اپنے رشتہ داروں سے بتائی کہ ہمارے پاس مہمان آئے۔ دوسری نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال کرو، تو میرے رشتہ دار ہو، وہ تو پاگل ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ خانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کیا ہے یار خدا را، سوچو، فائدہ نہیں، دونوں بچا نہیں سکے، کن کو؟ اپنی بیویاں کو۔ فلم یغنیا عنہما، دونوں سے وہ کام نہیں آ سکے، نہیں بچا سکے، من اللہ، اللہ کے پاس شیئا، ذرے کے برابر بھی شے، ذرے برابر شے کے بھی کام نہیں آ سکے۔ اس قرآن پر توجہ دو، اس کو سنو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اونھائی میں مت بیٹھو میرے دوست، ان گمراہی میں مت جاؤ، نکل جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کے سرزمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ساری بے حیائی کی چیزیں بند کر کے اللہ کے قانون کے لیے جد و جہد کرو۔ اللہ کا قانون اس سرزمین پر ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کا قانون اس سرزمین پر نہیں ہوگا، ہمارے جو یہ سارے ہیں نا، یہ سزائیں ہیں جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی سکون سے نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے دنیا میں تو عذاب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، تیرے نبی تیرے کچھ کام نہیں آئے، میرے نبی داخل ہو جاؤ جہنم میں، کون تجھے بچاتا ہے؟ اور دونوں جہنم میں داخل ہو گئے۔ تو ہم اندازہ کریں، نبی کی بیویاں ہیں، عمل صالح نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، او مومنو دلگیر مت ہونا دنیا کے تکلیفوں میں۔ دنیا کی تکلیفیں جو آ رہی ہے نا، یہ تیرے لیے راحت بن جائے گی، سکون بن جائے گی۔ تیرے لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں، ایک ظالم جابر حاکم، جو تجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی سرکش ظالم اور جابر حاکم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ اس نے سرکشی زمین پر کی ہے، اس نے وہ بہت حد گیا ہے، ظلم میں چڑھ گیا۔ ایسا ظالم بادشاہ، اس کی بیوی ہے اور اس کے
اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی، جان کا پرواہ نہیں کی، عیش کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی پرواہ نہیں کی، جس کے سامنے دنیا کی ہر عیاشی موجود تھی، ہر نعمت موجود تھی، اس کے پاس کیا نہیں ہوگا، جو اتنا بڑے میں بڑا کائنات کا بادشاہ، لیکن ساروں کو اللہ کے نام پر ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ مثال پیش کر رہا ہوں، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْفِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کیا اس کی تمنا تھی؟ یار قرآن کو پڑھو خدا را۔ اس نے کہا اللہ ان ظالموں میں میرے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، مجھے بہت ستا رہے ہیں، میرے جسم میں لوہے ٹھوک رہے ہیں، مجھے طرح طرح کے عذاب دے رہے ہیں، میرے مالک مجھے ان سے نجات دے، نجنی من الفرعون، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، وہ عملی ان کے عمل سے بھی، کیونکہ میں ان کے عمل دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی، مجھے عیاشی نہیں چاہیے، ان کے شان شوکت نہیں چاہیے، محلات نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، لیکن یہ جو اس زمین پر کر رہے ہیں بے ایمانیاں، بے حیائیاں، یہ سارے کہہ رہے ہیں، اس وجہ کہتے ہیں یہ اپنے سفارشی لے کر آئے ہیں کہ اللہ سے ہمیں چھڑائیں گے۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، اللہ مجھے ان سے نجات دے، ان کے عمل سے بھی، وہ عمل ہی اس کے عمل سے بھی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ یہ ظالم قوم ہے، ہر چیز میں بے حیائی میں تیز ہیں، بچڑے میں تیز ہیں، ملاوٹ میں تیز ہیں، رشوت میں تیز ہیں، ظلم کرنے میں تیز ہیں، اللہ من سے اس قوم سے نجات دے دی۔ اللہ نے کہا میں نے ڈائریکٹ جنت دکھا دی کہ یہ تمہارا گھر ہے، میں ایسے ہی نیکوں کو بدلہ دیتا ہوں کہ دنیا کی تھوڑی تکلیف ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ عیش عیاشی میں رہیں گے۔ اس نے وقت کی تھوڑی چیز کو ٹھکرا دیا، اس شان شوکت کو ٹھکرا دیا، محلاتوں کو ٹھکرا دیا، اس عزت شہرت کو ٹھکرا دیا، اور دنیا میں اتنی تکلیفوں کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری جنت تمہارے لیے ہے۔ تو میرے بھائی سوچیں، اندازہ کریں کہ جہنم، یہ کافر لفظ کو بھی سمجھیں، مسلمان کو بھی سمجھیں، مومن کو بھی سمجھیں،